یہودیوں کی اپنی کتابوں سے اور ان کے بڑے بڑے حکیموں نے جو مشورے دیے تھے کہ ہم ان کو جتنا بھی منتشر اور بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں پھر یہ مل جاتے ہیں مسلمان، اور ان کو جوڑنے والی چند چیزیں ہیں، اگر قدغن لگائی جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ نہیں جڑ سکتے۔ ان کو جوڑنے والی چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو رکھا گیا ہے ابتدائے اسلام سے آج تک۔ یہودی نے کہا ان کو 1000 ہم ڈیوائیڈ کریں بہت ساری باتوں میں، رنگ میں، نسل میں، نسب میں، مال میں، چھوٹے بڑے میں، لیکن ان کو ایک چیز ایسی ہے جو پوری دنیا کو جوڑتی ہے، اور وہ ہے قرآن عظیم کی عربی زبان۔ یا امریکہ میں ہو تو بھی نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، ہندوستان میں ہو تو بھی نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہو، افریقہ کے صحراؤں میں ہو یا جنگلوں میں ہو، وہاں کے رہنے والوں کی زبان تمہیں اگرچہ سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن جب قرآن اٹھائے گا اس کی زبان بھی وہی ہوگی، میری زبان بھی وہی ہوگی جو رسول پاک کی زبان تھی۔ یہودی عالم نے کہا کہ ان کو ہم پوری محنت کر کے الگ الگ کریں پھر بھی یہ جمعہ کے دن جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جمعہ کا نہ اعلان ہوتا ہے، نہ پرچار لگتا ہے، نہ پوسٹر لگتا ہے۔ کسی ایک کو اتنا فنکشن کرنا ہو تو کارڈ بانٹنے پڑیں گے، اشتہار لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پوسٹر اور اشتہار کے بعد بھی اتنی پبلک نہیں آتی جتنی جمعہ میں آتی۔ یہ جمعہ میں اس طرح سے جمع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو مومنین کے دلوں کو جمع کرتا ہے۔ پوری دنیا ان کے پیچھے ہفتہ بھر محنت کرتی ہے اور مولا جمعہ کے دن ان کے دلوں کو پھر جمع کرتا ہے۔ کاش اگر جمعہ کے اس مقدس وقت کو ہر مسجد کی روح، ہر مسجد کا امام اچھے طریقے سے استعمال کرے تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے کانفرنس اور جلسوں کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے۔ اگر جمعہ کے اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے۔ اس زبان سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مومنین کو جوڑ کر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عربی کے خاتمے کے لیے انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کثیر مسلمان عربی زبان سے ناواقف ہیں، لیکن اتنی حد تک تو ہے کہ وہ نماز اور سورہ فاتحہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو کچھ نام کے مسلمان ایسے رہ گئے ہیں جن کو قرآن کی ایک سورہ بھی نہیں آتی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو وہ گھر میں مردے رہتے ہیں، زندوں کا گھر ہی نہیں ہے وہ۔ تو یہ عربی زبان سے دور کرنے کے لیے پوری دنیا اسی لیے لگی ہے کہ منتشر کر کے رکھیں، ان کو جوڑ کے ایک دوسرے کو جوڑا نہ جائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا 1921 اور 1923 کے بیچ میں، اور وہاں پر ترکی میں ایک ریولیوشن آیا، مصطفیٰ کمال باشا اتا ترک نام سے ایک ایسا شخص جو منافق تھا، نام اس کا اسلامی تھا، اندر سے وہ یہودی تھا، اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا ترکی میں، تقریباً 650 سال چلنے والی خلافت عثمانیہ، سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا، پوری ترکی سے عربی زبان کو ختم کیا، اسلامی ممالک سے پورے طور پر الگ کر کے یورپ میں ڈال دیا، صرف زبان کی وجہ سے، حتیٰ کہ اذانوں پر بھی پابندی لگائی، اور اس نے کہا یہ ہم لوگ سیکولر ہیں، کوئی مذہب اس کے اندر نہیں رہے گا، قرآن پڑھنا ہے تو ترکش زبان میں پڑھو، اذان دینا ہو تو ترکی میں دو۔ اسی لیے آج بھی ترکی کے لوگ محمد کو محمد کہتے ہیں، وہ ترکش زبان میں، ان کے نام بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ترکش زبانوں میں رکھے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک جمعہ کے لیے اور دوسرے عربی زبان کے لیے۔ تیسری چیز اس یہودی نے لکھا ہے کہ ہم سال بھر محنت کریں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی، ان کو منتشر کرنے کی، لیکن پھر یہ عرفات کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی قصوہ اونٹنی پر تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے۔ عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ نصب کیا اور وہاں وقوف کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کر کے کہا تمہیں معلوم ہے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، سبوں نے آج کے دن کون سی تسبیح پڑھی تھی؟ اب یہ سب ہمارے لیے بھی ہے، اور برکت بزرگوں نے فرمایا
میں آج یہ کہہ بھی رہا ہوں، آج کے دن جو یہ تسبیح پڑھے گا وہ اپنے یہاں موجود ہے، تب بھی مولا تعالیٰ اس کو عرفات والوں میں شامل فرمائے گا، ان کی دعاؤں میں اسے شریک فرمائے گا، ان کی تسبیحات میں اسے شامل کرے گا، چاہے وہ ہبلی کے کسی محلے میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان تسبیح ہے، فرمایا کہ مجھ سے پیشتر جتنے نبی آئے انہوں نے آج کے دن یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم چوتھا کلمہ توحید کہتے ہیں۔ یہ تسبیح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ جب ظہر کا وقت آیا، اب یہ وہی وقت ہے جس میں ہم جمع ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے دن، یہ 9 ذی الحجہ کو، ظہر کے وقت پھر ایک وہاں سے تھوڑی دور آگے تشریف لائے جہاں آج مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، مسجد نمرہ آج جہاں عرفات میں بنی ہوئی ہے وہاں پر تشریف لائے اور سارے صحابہ سے کہا اپنی صفیں بنا لو، اب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی۔ ایک اذان ہوئی، 2 جماعتیں ہوئی ایک ہی وقت میں، ایک ہی اذان دی گئی ظہر کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھائی، ایک ہی وقت میں پڑھائی، صحابہ اس کے گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی اونٹنی کو طلب کیا، قصوہ پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد جو جامع خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ایسا خطبہ ہے جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دستور ہے، پورا لا ہے، پورے قوانین کا مجموعہ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر گئی، لوگوں نے آج تک اس پر تحقیق کی اور بتایا کہ ایک ایسا جامع خطبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ دوسرے معجزے تو آپ نے سنے ہیں، چاند کا شق ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا اور آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، یہ معجزے ہیں، یہ حصی معجزے۔ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبانی طور پر یہ عطا فرمایا تھا، جامع الکلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا، یعنی چند کلمات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری تاریخ بیان فرما دیتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان کیا وہ اونٹنی پر سوار ہو کر، سارے صحابہ اس وقت 1,24,000 کے قریب یا اس سے زیادہ صحابہ وہاں پر موجود تھے، سبوں نے اس خطبے کو سنا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر ایک نے برابر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبے کو سنا، جو سب سے آخر میں تھا وہ بھی ویسے ہی سنتا تھا جو سب سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، نہ مائک ہے نہ مائکروفون ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود اس میدان میں 1,24,000 صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں دوبارہ تم سے اس جگہ پر نہیں ملوں گا۔ اسی خطبے کے شروع میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں پھر تم سے دوبارہ نہیں ملوں گا، اور اسی خطبے کے دوران وہ آیت نازل ہوئی قرآن کی جس کو قرآن کی سب سے آخری آیت کہا جاتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے لوگوں کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا اور میں نے اپنی نعمتیں پوری دے دی اور میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، 6 پارے میں موجود ہے۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے، ظاہر سی بات ہے احکام اب اترنے نہیں تھے، اب کیا حلال ہے کیا حرام ہے سب کچھ بیان ہو چکا ہے، سب قرآن میں آ گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ یہودی کہتے ہیں ایسی کوئی آیت اگر ہمارے کتابوں میں آ جاتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے کہ دین کمپلیٹ ہو گیا۔ اسلام کو کمپلیٹ کہا کس نے؟ اللہ نے۔ صحابہ اکرام خوش بھی تھے اس دن، سارے عرفات کے میدان میں خوش تھے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے گھر بنا رہے ہیں تو جس وقت گھر پورا مکمل ہو جائے تو خوشی کا دن ہے، جو چیز آپ نے شروع کی ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب خوشیوں میں تھے سوائے ایک کے، وہ صدیق اکبر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے کنارے رو رہے تھے اور اکیلے بیٹھے تھے،
صحابہ نے کہا ابو بکر آج خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو چکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقیناً خوشی کا دن ہے، دین مکمل ہو گیا، لیکن مجھے اس کا دوسرا رخ یہ نظر آتا ہے، وہ رسول آئے تھے دین مکمل کرنے کے لیے، جب دین مکمل ہو گیا تو شاید اب رسول ہمارے درمیان نہیں رہے۔ رسول آئے کس کے لیے؟ دین مکمل کرنے کے لیے، اب وہ اپنا کام کر چکے ہیں تو شاید اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، مجھے یہ خوف ستا رہا ہے۔ وہ صدیق اکبر، وہ یار غار رسول تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی رہے، حضر کے ساتھی، ہر جگہ کے ساتھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان آخری دنوں کو محسوس کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیان فرمایا، وہ خطبہ میں اردو ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا کیا بیان فرمایا، غور سے سنیں، یہ ادب کی بھی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں بیان فرمایا، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے خطبہ، میں پورا ترجمہ یہ لکھ کر کے لایا ہوں آپ کے پاس۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ یہ پورا خطبہ من وعن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں بیان فرما رہا ہوں۔ تصور میں لاؤ وہ عرفات کا میدان، میرے آقا اونٹنی پر سوار ہو کر یہ جملے بیان فرما رہے تھے۔ اگر ہوش والا ذی شعور مسلمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو یہ سنے گا۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، جو تم میں سے یہاں موجود ہے وہ جو یہاں نہیں موجود ہے اس کو سنانے کی ذمہ داری لے لے، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو سنائے۔ انہی لوگوں میں سے میں ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک وہ پہنچایا ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کو پہنچاؤں جنہوں نے یہ حضور کا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر زور دیتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ اے لوگو میری بات سن لو، مجھے کچھ خبر، میں یہ نہیں جانتا کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں، یعنی اس عرفات کے میدان میں اس سال کے بعد دوبارہ پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میں نے اپنے پاؤں سے روند دیے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پر نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں۔ ہاں، فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کے ذریعے سے ہوگی۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدبخت ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے مہینے کی حرمت ہے، اور آج کے اس مہینے کی حرمت ہے، اور اس جگہ کی حرمت ہے۔ دیکھو، ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ختم کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ ختم کر دے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ تمہیں مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی ظلم کو برداشت بھی نہ کرو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو، شیطان سے اپنا دین بچائے رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 یہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ کنٹینیو لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔
لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو آنے نہ دیں، لیکن وہ اگر ایسا کریں تو ان کو ایسی سزا دو جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ زناکار کے لیے پتھر ہے اور ان کے حساب خدا کے ذمہ ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری تم پر لازم ہے۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، قرآن عظیم اور سنت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے، میں تمہارے درمیان دو ایسی مضبوط چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسری میری آل اہل بیت ہے۔ اس خطبے کو ختم کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں صحابہ سے پوچھا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں میرے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا تم سے تو اے میرے صحابہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ سارے صحابہ نے یوں کہا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، عرفات کے میدان میں کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، سارے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری نبھا دی ہے، آپ نے امانت پہنچا دی ہے، آپ نے رسالت مکمل کی ہے۔ قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔